21ویں صدی فوٹوشاپ کے عروج کا دور ہے۔ یہاں تصاویر اور ویڈیوز کی اصلی حالت کو چند منٹوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیپ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک شکل ہے جسے ڈیپ لرننگ کہتے ہیں، جس میں اکثر جعلی تصاویر اور ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو عرف عام میں ڈیپ فیک کہا جاتا ہے۔ یہ سیاسی، سماجی اور فلمی اداکاروں کو بلیک میل کرنے کا سنگین طریقہ کار ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے دنیا بھر میں سیاستدان کی عزت مجروح کی جاتی ہے۔ اس کے لیے خواتین کو ہراساں کرنے کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف بوسٹن کے قانون کے پروفیسر کہتے ہیں، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی خواتین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیپ فیک طنز، دھوکہ دہی، شرارت اور فحاشی پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تصاویر، ویڈیوز کے ساتھ وائس کلون کے ذریعے آڈیوز کی بھی ڈیپ فیکنگ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کثرت سے واٹس ایپ وائس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز 2017 سے بننا شروع ہوئیں۔ اس سے پہلے فیک تصاویر استعمال ہوتی تھیں، جیسا کہ ماضی قریب میں بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ڈیپ فیک امیجز بنائے گئے تھے۔ ڈیپ فیک بنانے کے لیے کافی محنت لگتی ہے۔ تصویر میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے انکوڈر نامی AI الگورتھم کے ذریعے دو الگ الگ چہروں کے ہزاروں شاٹس لیے جاتے ہیں۔ پھر انکوڈر دونوں چہروں میں موجود ایک جیسی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے۔ پھر یہ انکوڈر دونوں کے مشترکہ خصوصیات کو کمپریس کرتے ہوئے ایک جیسی خصوصیات کو الگ کرتا ہے۔ پھر ایک اور AI الگورتھم جسے ڈیکوڈر کہا جاتا ہے، دونوں کمپریس تصاویر سے چہروں کو دریافت کرتا ہے۔ دونوں کی شناخت کے لیے الگ الگ ڈیکوڈر استعمال ہوتے ہیں۔ چہرے کو تبدیل کرنے کے لیے صرف انکوڈ شدہ تصاویر کو غلط ڈیکوڈر میں فیڈ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرسٹ پرسن کے چہرے کی کمپریس تصویر سیکنڈ پرسن کے کمپریس شدہ ڈیکوڈر میں پر کیا جاتا ہے۔ پھر ڈیکوڈر میں سیکنڈ پرسن کے چہرے کو فرسٹ پرسن کے چہرے کی تاثرات کے ساتھ دوبارہ تشکیل دی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے باریک بینی سے ہر ایک حرکات پہ خاص توجہ دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ جنریٹو ایڈورسل نیٹ ورک ہے، جس میں جنریٹر اور ڈسکریمنیٹر نامی دو الگورتھم استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک غیر معروف طریقہ ہے جسے کوئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر عبور رکھنے والا شخص بنا سکتا ہے اور ایزلی بنا سکتا ہے۔ کیا یہ ایک معیاری کمپیوٹر کے ذریعے بنانا ممکن ہے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ زیادہ تر گرافکس کارڈز کے ذریعے ڈیسک ٹاپس پر بنائے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہفتے سے مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب تو ڈیپ فیک کے بصری نقائص دور کرنے کے لیے مختلف ٹولز دستیاب ہیں۔ یہاں تک موبائل فون پر موجود زاؤ نامی ایپ کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں، مگر اس میں بصری نقائص نمایاں ہو جاتے ہیں۔ 2018 میں ایک امریکی محقق نے جب یہ دریافت کیا کہ ڈیپ فیک سے بال، آنکھوں کی پلکیں اور رنگ وغیرہ پر قابو کرنا ممکن نہیں، اس تحقیق کے شائع ہونے کے چند مہینے بعد ایک نیا گرافک کارڈ ترتیب دیا گیا جو ان تمام نقائص کو دور کرتا ہے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیس بک، ایمیزون اور مائیکروسافٹ نے مل کر ڈیپ فیک ڈیٹیکشن چیلنج شروع کیا، جس میں دنیا بھر کی ریسرچ ٹیمیں شامل ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جانوروں کے تحفظ اور سوچ اور تصویر کی شکل میں اجاگر کرنے کے لیے متعارف کی گئی، مگر اب یہ جنسی ہراسگی، نیچا دکھانے، کمزور کرنے اور عدم استحکام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دیگر مصنوعی ذرائع ابلاغ اور ذیلی خبروں کے ساتھ ڈیپ فیک کا زیادہ گھناؤنا اثر زیرو ٹرسٹ معاشرے بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سچائی اور جھوٹ میں تمیز نہ ہو اور اس کے ذریعے اعتماد ختم ہو۔ اس سے سیاسی، سماجی اور مذہبی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں اور شخصیت کی کردار کشی کر کے لوگوں کے درمیان ان کی عزت مجروح کی جاتی ہے تاکہ عوام کا اعتماد شخصیت پہ کم ہو۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی یہ غلیظ کام کئی عرصے سے جاری ہے۔
کیونکہ پاکستان میں اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے یہ حربہ یہاں پہ کامیاب ہے اور یہ کام آئی ٹی کے ایکسپرٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان ڈیپ فیک کا فرانزک ٹیسٹ دنیا کے کسی کونے میں بھی ممکن نہیں۔ اس لیے شاید کچھ دن پہلے ایک سیاسی رہنما کا بیان آیا تھا کہ ابھی جو ویڈیوز آنے والی ہیں ان کا آپ دنیا کے کسی بھی ادارے میں 4 بار بھی فرانزک ٹیسٹ کرو وہ اصلی ہی نکلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدومت سے پاکستان میں بھی کام جاری ہے۔ کاش اتنی محنت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو عروج بخشنے کے لیے صرف ہوتی۔